بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سکون سبق نمبر 25. مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کی دوسری تقسیم حصہ جیم. مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کی دوسری تقسیم کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے. مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کے 3 تقسیمات ہیں. ان میں سے پہلی تقسیم کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے. دوسری تقسیم مستصحب حکم شرعی یا حکم شرعی کے موضوع ہونے کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں محقق قمی نے 2 تفصیل والے اقوال نقل کیا، اور ان دونوں تفصیل والے اقوال کو ایک دوسرے کے متعاکس قرار دیا، مد مقابل قرار دیا، اور جناب شیخ نے محقق قمی پر اشکال کیا ہے، اور ان دونوں اقوال کو ایک دوسرے کے برعکس قرار دینے پر اشکال کیا ہے. اس اشکال کی وضاحت کرنے کے لیے پہلے حکم شرعی کے 2 اصطلاحات بیان کیے گئے. ان میں سے پہلے اصطلاح کے مطابق محقق قومی پر جو اشکال ہے اس کی وضاحت سبق نمبر 24 میں بیان کیا. آج اس سلسلے کی دوسری گفتگو ہے حصہ جیم میں، اور یہاں پہ حکم شرعی کے دوسرے اصطلاح کے مطابق محقق قومی پر اشکال ہے، اس کی وضاحت کریں گے. حکم شرعی کے دوسرے اصطلاح کے مطابق محقق قمی کے نقل کردہ 2 تفصیلی اقوال کو ایک دوسرے کا مد مقابل قرار دینے پر اشکال. محقق قمی نے 2 اقوال نقل کیا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا نقطۂ مقابل قرار دیا. محقق قمی نے کہا تھا کہ بعض علماء احکام میں استصحاب حجت مانتے ہیں، موضوعات میں حجت نہیں مانتے. اس کا مد مقابل برعکس قول یہ قرار دیا کہ بعض علماء احکام میں حجت نہیں مانتے ہیں اور موضوعات میں حجت مانتے ہیں. جناب شیخ نے کہا ان دونوں اقوال کو ایک دوسرے کا نقطۂ مقابل قرار دینا درست نہیں ہے. اس اشکال کو سمجھنے کے لیے پہلے حکم شرعی کے 2 اصطلاحات بیان کیا. ان میں سے پہلے اصطلاح کے مطابق گفتگو مکمل ہو چکے ہیں. سبق نمبر 24 میں اس کے بارے میں مفصل گفتگو کی ہے. آج دوسرے اصطلاح کے مطابق محقق قومی پر جو اشکال لاگو ہوتا ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں. جناب شیخ کا کہنا ہے کہ اگر ہم حکم شرعی کے دوسرے اصطلاح کے مطابق مطالعہ کرتے ہیں تو ایک طرف بعض اصولیین ہے جو احکام کلی اور احکام جزئی میں استصحاب کو حجت مانتے ہیں، لیکن موضوعات خارجی میں حجت نہیں مانتے ہیں. اگر ہم اس قول کو برعکس کریں گے تو یوں بنے گا کہ احکام جزئی اور احکام کلی میں استصحاب حجت نہیں ہے لیکن موضوعات میں حجت ہے. یعنی دونوں اقوال مد مقابل قرار دینے کا مطلب یعنی ہر بات میں دونوں مقابل ہونا چاہیے. تو احکام جزئی میں استصحاب کو حجت مانتے ہیں، احکام کلی اور احکام جزئی میں جب حجت مانتے ہیں تو اس کا مد مقابل یہ ہوگا کہ احکام کلی اور جزئی دونوں میں استصحاب حجت نہیں ہے. موضوعات خارج میں حجت نہیں مانتے، اس کو برعکس کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ موضوعات میں حجت مانتے ہیں. تو ایسا کوئی قول نہیں ہے، یعنی کسی نے بھی علماء میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ احکام میں بطور مطلق حجت نہیں ہے اور موضوعات میں حجت ہے. ایسا کوئی قول ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ اس طرح کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اخبارین احکام جزئی میں استصحاب کو حجت مانتے ہیں. بس احکام جزئی میں تو اصولین اور اخبارین دونوں حجت مانتے ہیں. بس اخبارین اور اصولین کے اقوال ایک دوسرے کا نقطۂ مقابل نہیں ہے، بلکہ ان دونوں اقوال کے درمیان عام و خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے.
دونوں اقوال کا نقطۂ مشترک احکام جزئی ہے۔ تو اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب محقق قمی نے دو اقوال کو ایک دوسرے کا مقابل اور متباین قرار دیا۔ صاحب کتاب کہہ رہے کہ نہیں، دو اقوال آپس میں تباین کی نسبت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ دونوں اقوال کے درمیان عام و خاص من وجہی کی نسبت ہے، اور دونوں کا نقطۂ مشترک محل اجتماع احکام جزئی ہے۔ تو احکام جزئی میں استصحاب جاری ہونا اخبارین بھی مانتے ہیں، اصولین بھی مانتے ہیں، لہذا ان دونوں اقوال کو ایک دوسرے کا مد مقابل قرار دینا درست نہیں ہے۔ آخر میں صاحب کتاب تفصیلی اقوال کے سلسلے میں نتیجہ بیان کرتے ہیں۔ تفصیلی اقوال کو اگر ہم دیکھیں گے، حقیقت کے آنکھوں سے دیکھیں گے، تو دو تفصیل والے اقوال نہیں ہیں، ہمارے پاس تین تفصیلی اقوال ہے، اور جناب شیخ نے ان تین تفصیلی اقوال کو الگ الگ بیان کیا۔ جناب شیخ انصاری صاحب آخر میں اپنی اس تحقیق کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں تین تفصیلی اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ احکام میں بطور مطلق، احکام کلی ہو یا جزئی ہو، استصحاب معتبر ہے، لیکن موضوعات میں معتبر نہیں ہے۔ اب یہ ایک قول تفصیل والا ہے، اس میں تفصیل دیا ہے، احکام کلی جزئی دونوں میں استصحاب معتبر قرار دیا، موضوعات میں معتبر نہیں ہے، اور یہ قول جناب محقق خانصاری نے کچھ علماء سے نقل کیا ہے، یہ ایک تفصیلی قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ احکام شرعی کلی میں استصحاب معتبر نہیں ہے، لیکن احکام جزئی اور موضوعات میں معتبر ہے، یہ اخبارین کا قول ہے، جیسا کہ اس کی تفصیلات پہلے بیان کیا گیا۔ اخبارین حکم شرعی کلی میں استصحاب کو نہیں مانتے ہیں، حکم شرعی کلی میں شک ہو جائے یعنی شبہ حکمیہ پیش آ جائے تو وہ احتیاط کی طرف رجوع کرتے ہیں، استصحاب اور براعت اور جد نہیں مانتے ہیں، لیکن احکام جزئی اور موضوعات میں معتبر مانتے ہیں، یہ اخبارین کا نظریہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ استصحاب فقط احکام جزئی میں معتبر ہے، لیکن احکام کلی اور موضوعات میں معتبر نہیں ہے۔ یہ قول سید صدر شارح وافیہ کا محقق خانصاری سے حکایت کردہ عبارت سے استظہار کیا جاتا ہے۔ تو سید شارح وافیہ نے، سید صدر شارح وافیہ نے جناب شہید اول کے ایک مسئلے پر حاشیہ لکھا، اس حاشیے میں محقق خانصاری سے یہ قول نقل کیا کہ استصحاب کو فقط احکام جزئی میں معتبر مانا ہے اور احکام کلی اور موضوعات میں معتبر نہیں مانا۔ بس یہ تین تفصیلی اقوال موجود ہے جو جناب شیخ نے تفصیلاً بیان کیا۔ اب ہم اس کی عبارت کا ترجمہ کر لیں گے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْإِطْلَاقُ الثَّانِي الْأَعَمُّ۔ جناب شیخ فرما رہے کہ اگر حکم شرعی سے اصطلاح ثانی مراد لیا جائے، العام جو کہ معنی عام ہے، یعنی حکم شرعی سے مراد اطلاق ثانی، حکم شرعی کلی اور جزئی دونوں شامل ہے، معنی عام ہے، اگر یہ اصطلاح مراد لے تو فلم یقل احد باعتبارہ فی غیر الحکم الشرعی، تو اس صورت میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ استصحاب معتبر ہے حکم شرعی کے علاوہ میں، یعنی موضوعات میں معتبر ہے، وعدمہ فی الحکم الشرعی، اور استصحاب حکم شرعی میں معتبر نہیں ہے، وعدمہ یعنی عدم اعتبار استصحاب فی الحکم الشرعی، حکم شرعی کلی اور جزئی دونوں میں استصحاب معتبر نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ لأن الاخباریین لا ينکرون الاستصحاب فی الاحکام الجزئیہ، کیونکہ احکام جزئیہ میں اخباریین استصحاب کا انکار نہیں کرتے ہیں، یعنی اخباریین بطور مطلق احکام کلی جزئی دونوں میں استصحاب کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ احکام جزئی میں استصحاب جاری کرتے ہیں۔ ثم ان المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة۔ آخر میں صاحب کتاب اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ
مذکورہ دو قسموں کے درمیان تفصیل دینے والے قول سے، دو قسموں سے مراد یعنی حکم شرعی مستذہب حکم شرعی ہو یا مستذہب حکم شرعی کا موضوع ہو، ان دونوں قسموں کے درمیان تفصیل دینے والے قول سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ اس تقسیم میں 3 اقوال ہے۔ ان المحصلہ ثلاثۃ، یہ ثلاثۃ ان کی خبر ہے کہ اس سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ اس تقسیم میں 3 تفصیلی اقوال موجود ہے۔ الاول، اب وہ 3 اقوال تفصیلی 3 اقوال یہ ہے۔ پہلا قول اعتبار الاستصحاب فی الحکم الشرعی مطلقاً، استصحاب بطور مطلق حکم شرعی میں حجت ہے، معتبر ہے۔ مطلقاً کا مطلب ہے جزئیاً کانا، چاہے وہ حکم شرعی جزئی ہو، کنجاستی ثوب، جیسا کہ ایک خاص کپڑے کا نجس ہونا، تو یہ حکم شرعی جزئی ہے، اس میں استصحاب جاری ہوگا۔ اگر کپڑا پہلے نجس تھا بعد میں شک ہو یا پاک ہوا یا نہیں تو اس کپڑے کے نجاست کا استصحاب کریں گے۔ اگر پہلے پاک تھا بعد میں نجس ہونے کے بارے میں شک ہو تو اس کی طہارت کا استصحاب کر سکتے ہیں۔ او کلی یا حکم شرعی کلی ہو کنجاست الماء المتغیر بعد زوال التغیر، جیسا کہ اس پانی کے نجاست کا حکم لگانا جو کہ نجاست کے ذریعے سے متغیر ہوا تھا، تبدیل ہوا تھا۔ اوصاف ثلاثہ بوراں ذائقہ میں تبدیلی آئی تھی، وہ پہلے نجس ہونا یقینی تھا، بعد زوال التغیر اس کے تغیر زائل ہونے کے بعد انسان کو شک حاصل ہوتا ہے کہ آیا اس کی نجاست باقی ہے یا نہیں، تو حکم شرعی کلی شارع نے بیان کیا کہ اس کی نجاست استصحاب کرنا چاہیے کہ اب بھی وہ پانی نجس ہے۔ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِمَّا حَكَاهُ الْمُحَقِّقُ الْخَانسَارِي، یہ قول وہ قول ہے جو محقق خانساری کی حکایت کردہ قول سے ظاہر ہوتا ہے۔ محقق خانساری صاحب نے بعض اصولین سے اس قول کو حکایت کی ہے۔ یہ پہلے تفصیلی قول ہے۔ دوسرا تفصیلی قول الثانی اعتبارہ فیما عدا الحکم الشرعی الکلی وان کان حکما جزئیا، استصحاب معتبر ہے حکم شرعی کلی کے علاوہ میں، یعنی حکم شرعی کلی میں معتبر نہیں ہے، اس کے علاوہ میں معتبر ہے۔ اس کے علاوہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک حکم جزئی ہے، حکم شرعی جزئی میں معتبر ہے، دوسرا حکم شرعی کا موضوع ہے، ان دونوں میں معتبر ہے۔ وَإِنْ كَانَ حُكْمًا جُزْئِيًا وَإِنْ كَانَ مَا عَدَى الْحُكْمِ الشَّرْعِي، حکم شرعی کلی کے علاوہ اگرچہ وہ حکم جزئی ہو پھر بھی استصحاب معتبر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ فِي الرِّسَالَةِ الِاسْتِصْحَابِيَّةِ عَنِ الْأَخْبَارِيِّينَ، اور یہ قول ایسا قول ہے جس کو محقق خانساری نے اپنی کتاب رسالہ استصحابیہ میں بعض اخباریین سے حکایت کی ہے۔ یہ 2 قول یہاں تک مکمل ہو گیا۔ تیسرا قول الثالث، تیسرا تفصیلی قول ہے اعتبارہ فی الحکم الجزئی، استصحاب حکم جزئی میں معتبر ہے دون الکلی و دون الامور الخارجیہ، اور استصحاب حکم کلی اور امور خارجیہ میں معتبر نہیں ہے، یعنی فقط احکام جزئی میں معتبر ہے، احکام کلی اور امور خارجیہ سے مراد یعنی موضوعات مراد ہے، موضوعات میں معتبر نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي رُبَّمَا يُسْتَظْهَرُ مِمَّا حَكَاهُ السَّيِّدُ شارح الوافیہ عن المحقق، اب یہ قول کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ وہ قول ہے جو کبھی استظہار کیا جاتا ہے، یعنی اس قول کو سمجھا جاتا ہے مما اس عبارت سے، اس جگہ سے جہاں پہ سید شارح وافیہ نے محقق خانساری سے حکایت کی ہے، اور سید شارح وافیہ نے کہاں پہ حکایت کی؟ فی حاشیۃ لہو علی قول الشہید قدس سرہ فی تحریم استعمال الماء النجس والمشتبہ، مشتبہ پانی اور نجس پانی کے استعمال حرام ہونے کے بارے میں شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر شارح وافیہ نے حاشیہ لگایا ہے، حاشیہ لکھا ہے، اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے۔ اس حاشیے میں سید شارح وافیہ نے محقق خانساری سے یہ قول
حکایت کی ہے، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صرف احکام جزئی میں استصحاب معتبر ہے، احکام کلی اور امور خارجیہ میں معتبر نہیں ہے۔ بس یہ 3 تفصیلی اقوال ہے، اور محقق قمی کے قول کے مطابق 2 تفصیلی اقوال نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔